پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، IMF نے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دے دی۔ $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط فوری جاری کی جائے گی، دوسری قسط بھی اسی مالی سال آئے گی۔ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ قرض کی منظوری سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ نان فائلرز جائیداد خرید سکیں گے نہ گاڑی، بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کی کیٹیگری ہی ختم کر دی۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ نہ دہندہ افراد میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان میں معاشی بہتری کا اعتراف، مہنگائی میں کمی اور میکرو اکنامک استحکام کے اشاریے مثبت قرار دے دیے۔ معاشی شرح نمو میں اضافے کی پیش گوئی، معاشی استحکام کے لیے اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد لازمی قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سرکاری اخراجات پر سختی سے کنٹرول کرے، نجی شعبے کی ترقی کے لیے کاروباری ماحول بہتر کیا جائے۔ نان فائلرز جائیداد خرید سکیں گے نہ گاڑی، بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کی کیٹیگری ہی ختم کر دی۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ نہ دہندہ افراد میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد باقاعدہ آرڈیننس آئے گا۔ FBR نے منی بجٹ لانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ میں مصروفیات، UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ شہباز شریف کا اسرائیل کے کڑے احتساب کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور کویتی ولی عہد شیخ صباح الخالد سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے ترک صدر طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ شہباز شریف جنرل اسمبلی سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے۔ آج پوچھیں خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں۔ جائز کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابز دینے پہ ہو۔ آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر۔ تو یہ اس خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں، یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ پنجاب آ کر قانون توڑا تو منہ توڑ جواب ملے گا، مریم نواز کے لیے بن گنڈاپور کو وارننگ۔ ڈوڈو الفاظ میں کہا، پنجاب کی عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی۔ کلیشن کو پھیلانے والے پہلے اپنے صوبے میں بڑھتی بدامنی دیکھو، ان کے منہ سے غلاظت ہی نکلتی ہے۔ KP میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پنجاب کے ہر ہسپتال میں خیبر پختونخوا سے آئے مریض ملتے ہیں۔ دہشت گردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا۔ پنجاب قاعدے قانون کے تحت چلتا ہے، شام 6 بجے بند نہیں ہو جاتا۔ پاکستان میں سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں۔ آج نواز شریف سے ایک سفیر نے سیاسی انتشار کا کہا۔ نواز شریف نے کہا، ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا، میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑھی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا، چین قابل اعتماد دوست ہے، عظیم قوم کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے۔ چین کی معاونت سے ٹیکنالوجی میں جدت لائیں گے، ڈیری پروڈکشن کے لیے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی خصوصی چائنا اکنامک زون بنانے کی پیشکش، کہا، غربت سے نجات کے لیے چینی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے، خواہش ہے آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہو۔ مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا، ڈیڈ لاک من پسند افراد کے لیے ہے، ایکسٹینشن مفادات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ شہباز شریف سے صرف اتنا کہا کہ ہم سے تعاون کریں۔ بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار 2017 کے قانون کو توڑا گیا، الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا۔
یہ طے ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو، اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے، عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے. عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا؟ آئین کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور یہی اس کی وضاحت کرتا ہے آرٹیکل جو ہمارا الیکشن ایکٹ 17 ہے، انہیں 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. آئین سے متصادم فیصلہ تسلیم کرانے کے لیے ہماری پیٹھ پر چابک نہ مارے. مخصوص سیٹوں کے فیصلے میں انہونی چیزیں ہوئیں. عدالتی فیصلے میں بار بار آئین اور الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا. جب عدلیہ آئین کی پاسداری نہ کرے تو ہم کہاں جائیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی پھٹ پڑے، بولے ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں. آئین اور قانون آپ نہیں ہم بناتے ہیں. عدلیہ کسی ایک مارشل لا کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی. آج پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے. مخصوص سیٹوں پر وضاحتی حکم کا معاملہ، رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھیج دی. الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت ہوئی. ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں. ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی. چیف جسٹس نے 14 ستمبر کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا. اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران، حکام اور قانونی ٹیم کی شرکت. قانونی ماہرین نے حکام کو بریفنگ دی. الیکشن کمیشن کی آج ایک اور بیٹھک ہوگی. سپریم کورٹ نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا. نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن روانہ ہوں گے. طبی معائنہ کرائیں گے. نون لیگ برطانیہ کے نئے پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. آئینی ترمیم پیش کرنے پر نواز شریف کی لندن روانگی تاخیر کا شکار بھی ہو سکتی ہے. نواز شریف کی لندن روانگی کا پروگرام 3 سے 5 اکتوبر فائنل کیا گیا ہے. ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے پائیدار انفراسٹرکچر لازمی ہے. پاکستان پائیدار ترقی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا. صدر آصف علی زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب. کہا ٹرانسپورٹ اتھارٹیز میں پائیدار ٹرانسپورٹ تعاون کے حامی ہیں. بلوچستان کے ضلع پشین سے پولیو کیس کی تصدیق. 2.5 برس کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا. رواں سال اب تک پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 22 ہو گئی. سال کے اختتام سے قبل 2 مزید پولیو مہمات شروع کی جائیں گی. اور ابوظہبی میں اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ کا ایک ساتھ مظاہرہ. چلی کے ونگ سوٹ فلائر نے سب کو حیران کر دیا. 12,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر پہلی اسکائی ڈائیو سرفنگ کی.